فلور آف دی ہاؤس یہ بات کی. جہاں تک ریکروٹمنٹ کی بات ہے جناب اسپیکر، کراچی میں 1,00,000 نفوس پر ایک پوسٹ مین کام کر رہا تھا جب میں نے وزارت سنبھالی. 14 ماہ کے اندر ہم نے ریکروٹمنٹ کے حوالے سے فیصلے کیے. جو صورتحال چلتی رہی ہمارے سامنے وہ تمام چیزیں موجود ہیں. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک مرتبہ آپ نے تحریک استحقاق جمع کروا دی اور اس پر کمیٹی کے اندر ایک مسئلہ زیر بحث ہے، اور وہاں پر ایسا تو نہیں ہے کہ میں کوئی زبانی بات کہہ دوں گا یا کوئی اور زبانی بات کہہ دے گا. اس کمیٹی کا جو بھی فیصلہ آئے اس کو پارلیمنٹ میں ضرور لایا جائے تاکہ اس مسئلے کو سیاسی نہ بنایا جائے. یہ خالص انتظامی مسئلہ ہے، اور جو بھی اس میں سزاوار ہو، چاہے دعویٰ کرنے والا، اس کو بھی برملا معافی مانگنی چاہیے پھر، اور اگر کوئی غلطی کرنے والا ہے تو اس کو بھی سزا ضرور دینی چاہیے. کسی کو بھی رعایت انتظامی امور میں نہیں دینی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اتنا بھی عرض کر دوں کہ وہاں پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ پشاور کے لوگ اور فلاں جگہ کے لوگ اور فلاں جگہ کے لوگ چترال کے اندر لگائے گئے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں، یہاں پر وزراء بھی جانتے ہیں کہ پوسٹل سروسز یا دیگر وزارتوں کی ریکروٹمنٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ایک سرکل ہوتا ہے جو اس ڈویژن کے ڈومیسائل پر لوگ ریکروٹمنٹ میں اپنا حق وہاں پر ان کا استحقاق ہوتا ہے. ایک ڈویژن کا بندہ اگر دوسری ڈویژن میں جس کی ریکروٹمنٹ پورے پاکستان میں ہوئی ہو، میں وزارت سے مستعفی ہو جاؤں گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر میں ایک سہولت دیتا ہوں جناب اسپیکر آپ کو. میں سیاسی انتقام کا قائل نہیں ہوں اور نہ میں ذاتی چیزوں میں پڑھنے کا قائل ہوں. لیکن دو باتیں کل کی گئیں. ایک یہ کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے جو پروجیکٹس تھے، اور دوسرا پوسٹل سروسز کے حوالے سے. نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے حوالے سے مشکلات، یقیناً پاکستان مشکلات میں گھرا ہوا تھا، اور ان مشکلات سے پاکستان آج بھی نہیں نکلا. جناب اسپیکر، ہم اس مزاج کے لوگ ہیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ایک اتحاد میں ہیں، ہم ان کو قائل کریں گے، متعلقہ فورمز پر قائل کریں گے، بند کمروں میں قائل کریں گے. اگر ہماری بات نہیں تسلیم کی جاتی تو ہم فلور آف دی ہاؤس اپنے نقطہ نظر کو قوم کے سامنے ضرور رکھیں گے کہ ہمارا اس پر یہ نقطہ نظر تھا. 1000 شکایتیں ہمیں مسلم لیگ سے ہو سکتی ہیں، 1000 غلطیاں مسلم لیگ کے اندر ہو سکتی ہیں، 1000 شکایتیں ہمیں پیپلز پارٹی سے ہو سکتی ہیں، 1000 غلطیاں پیپلز پارٹی میں ہو سکتی ہیں. لیکن ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے جناب اسپیکر کہ ہم ان مسائل کو ایسے وقت میں اچھالیں کہ جس دور سے ہمارا ملک گزر رہا ہے اس میں ہمیں آگے ان مشکلات سے ملک کو نکالنے کی بجائے ہم اس کو مزید دلدل میں پھنسا دیں. اور یہ حکومتی اتحاد بیٹھا ہوا ہے. میں نے اپنے پوسٹل سروسز کے اندر، میں زیادہ طویل نہیں کروں گا اپنی مجلس کو، لیکن رینکنگ میں 62ویں نمبر پر تھا جناب اسپیکر. ایک سال کے اندر، اور یہ کئی سالوں سے 62ویں نمبر پر تھا، اور ایک سال کے اندر ہم اس کو 54 نمبر پر رینکنگ میں اوپر لائے ہیں. اور یہ ہے ہماری وزارت کے ان افسران اور کارکنان کا کردار ایک سال کا. دوسرا، حیدرآباد سے سکر موٹر وے کا افتتاح جناب وزیر اعظم نے خود کیا. جو مشرقی روٹ تھا سی پیک کا، جس کو روکا گیا 4 سال تک، اور مغربی روٹ کا ہم نے گوادر کے لیے یارک سے سگو کا افتتاح کیا. ہم نے 50 سے زائد نئے پروجیکٹ یہاں پر ہم نے آج اس بجٹ میں شامل کیے ہیں. ان پر بھی انشاءاللہ عملاً کام ہوگا. آج مطلقاً بات کر دی جاتی ہے کہ ہمارا فلاں روڈ اور ہمارا فلاں روڈ،
اس کی وجوہات مختلف ہیں جناب اسپیکر. اس کی وجوہات ہم سے پوچھی جاتی, ہم نے اس کے جوابات بھی یہاں پر دیے ہیں کہ کہاں پر کنٹریکٹر کا مسئلہ ہے, کہاں پر لیٹیگیشن کا مسئلہ ہے, کہاں پر پچھلی حکومتوں کا مسئلہ ہے. پشاور سے لے کر لاہور تک جی ٹی روڈ کے جتنے بھی پیریاڈک مینٹیننس کے کام تھے اس پر آغاز ہو چکا ہے اور باقی ماندہ منصوبوں پر آغاز ہو رہا ہے. 1 سال ضرور لگتا ہے جب آپ ان تمام چیزوں کو کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اس کو گراؤنڈ پر لے جاتے ہیں. لیکن جناب اسپیکر, خورشید شاہ صاحب گواہ ہیں, میں نے ان کو خود بلایا, مسلم لیگ کے وزراء گواہ ہیں. سن 94 میں NHA سال یا 2 سال کی تھی غالباً, اور اس زمانے سے مختلف حکومتوں نے اور مختلف کورٹوں نے ایک فیصلہ کیا جناب اسپیکر کہ کبھی ملازمین کو مستقل بنیادوں پر نوکری کا کہتے, کبھی ان کو کنٹریکٹ کہتے, کبھی ان کو نکالتے, کبھی ان کو واپس کرتے. میری وزارت کے اندر 1 سال کے اندر قطع نظر کہ وہ کس کی حکومت میں NHA کی ملازمین کو ملازمتیں ملی, 1 سال کے اندر 2000 کے قریب کنٹریکٹ ملازمین کو جن کا حق تھا کہ وہ ریگولر ہوں, ان کو ہم نے بلا تفریق ریگولر کیا ہے اور اپنی اتھارٹی کو نیشنل ہائی وے کونسل کی اتھارٹی کو استعمال کیا گیا ہے. اس پارلیمان کی گریونس کمیٹی میں NHA کا کوئی ملازم نہیں گیا. اس وزارت نے خود ان ملازمین کے مسائل کو حل کیا ہے. چاہیے تھا کہ وزارت کے اس رخ کو بھی پبلک کے سامنے پیش کیا جاتا, کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ پوسٹل سروسز گزشتہ 3-4 سالوں میں 4.5 ارب روپے خسارے میں جا رہا تھا, آج وہ خسارے سے نکل گیا ہے اور یونائٹڈ پوسٹل یونین کے جو ریکگنائز ادارہ ہے یونائٹڈ نیشن کا, اس نے اس کارکردگی کو تسلیم کیا ہے کہ اس کو 62ویں نمبر سے 54ویں نمبر پر لایا ہے. اگر کسی کو مسئلہ ہے, اور مسائل یقیناً بہت زیادہ ہیں جناب اسپیکر, میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں, مسائل یقیناً زیادہ ہیں, سوالات کرنے والوں کو اگر یہاں پر بٹھا دیا جائے حل ان کے بس میں بھی نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں کہ آپ حوصلہ افزائی کی بجائے سرکاری افسران کی حوصلہ شکنی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر, میں ازراہ تفنن, ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہے, لیکن ازراہ تفنن کہہ دوں کہ میں اس مزاج کا آدمی ہوں کہ جناب اسپیکر 63A کی ایک تشریح سپریم کورٹ نے کی کہ پارٹی کے سربراہ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا, ورنہ تو پارلیمنٹ کی رکنیت آپ کی ختم ہو جائے گی. اور پھر کہا کہ 63A کی دوسری تشریح میں کہا کہ پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. فاضل ممبر جس نے کل ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ بات کی, وہ مجھ سے بھی کہہ سکتے تھے, وہ مجھ سے کہہ سکتے تھے, لیکن انہوں نے یہ بات کی اور میں کہتا ہوں ان سے کہ یہ میرا مزاج نہیں ہے. ورنہ 63A کی پہلی تشریح کی زد میں بھی آپ آتے ہیں اور 63A کی دوسری تشریح کی زد میں بھی آپ آتے ہیں. پھر آپ فیصلہ کریں کہ وہ فاضل ممبر اگر ہم سیاسی انتقام کی بات کرتے تو وہ آج آپ بتائیں کہ وہ پارلیمنٹ کے رکن رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. اور آج بھی فائنانس بل پر انہوں نے ووٹ کرنا ہے, تو پھر اس کے بعد بھی آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا ان کی رکنیت اس پارلیمنٹ کی برقرار رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں جناب اسپیکر کہ ہم جمعیت علماء اسلام اس وزارت کو اس ملک کی امانت سمجھتی ہے. جہاں پر جائز تنقید ہوگی وہاں پر آپ کو جواب دیا جائے گا اور مطمئن کیا جائے گا. ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. ہمارے اوپر بیجا تنقید اور حوصلہ شکنی, یہ میری حوصلہ شکنی نہیں ہے, یہ اس ادارے کی حوصلہ شکنی ہے کہ جہاں پر ایک پوسٹ مین 1,00,000 لوگوں کو سروسز دے رہا تھا, اور آج اگر اس پوسٹل سروسز کو مین پاور دی جا رہی ہے تو ان کو اگر کہیں پر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو متعلقہ فورمز میں اٹھائیں. اور وزارت کے قلمدان جن کے پاس ہے, حکومت
اور افسران انشاءاللہ وہ آپ کی اس تشنگی کو پورا کریں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آج اس پر اجازت چاہوں گا، اور مستقل طور پر انشاءاللہ مواصلات کی وزارت کے حوالے سے عید کے بعد جب آپ اجلاس بلائیں گے تو ایک تفصیلی کارکردگی 1 سال کی وہ ضرور ہم بیان کریں گے۔